اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ العظیم۔ سبق ہمارا چل رہا تھا سورہ حجرات کا اور کچھ آداب بتائے جا رہے تھے۔ اب تک جن آداب کو ہم نے سنا ان کا تعلق تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج سے جو آداب شروع ہو رہے ہیں ان کا تعلق ہے عام معاشرے کے ساتھ، کہ ایک عام معاشرہ کس طرح بہترین بن سکتا ہے، کن آداب کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہترین بن سکتا ہے۔ اگر ہم ان آداب کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اور یقیناً قرآن کا ضابطہ ہے، قرآن بیان فرما رہا ہے، یقیناً ہمارا ایک معاشرہ بہترین معاشرہ ہم وجود میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انہی آداب کو چھوڑ دیں گے تو پھر ایک بہترین معاشرہ بگڑ سکتا ہے، خراب ہو جائے گا۔ کیا آداب ہے؟ سب سے پہلے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ سب سے پہلے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں، ایمان والوں میں سے دو جماعتیں اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے، تو پھر کیا کرو؟ اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں لڑ رہی ہیں، ایک ادھر سے لڑ رہا ہے، ایک ادھر سے لڑ رہا ہے، ایک اس بستی والا اٹھا، ایک اس بستی والا اٹھا، اور آپس میں کیا کرنے لگے؟ لڑنے لگے۔ اور جو باقی والے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ تماشا دیکھیں کھڑے ہو کر کے، موبائل کھینچے اور ویڈیو بنائیں۔ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ اگر دو آدمی لڑ رہے ہیں، دو ایمان والے لڑ رہے ہیں، اگر وہاں 1000 بھی ہوں گے وہ ان کو چھڑانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یا تو کھڑے کھڑے بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے، یا جیبوں میں سے موبائل نکال کر کے ان کی کیا کریں گے؟ ویڈیو بنائیں گے اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور نہ جانے کہاں کہاں اس کو چڑھا دیں گے کہ بھائی یہ لڑ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، قرآن کریم یہ نہیں فرما رہا ہے۔ اگر دو جماعتیں لڑ پڑے تو قرآن نے ایک ضابطہ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ کیا کرو؟ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ پہلے وہ جو لڑ رہے ہیں ان کے لڑنے کو ختم کرو، ان کو چھڑاؤ پہلے۔ اگر کوئی طاقت سے چھڑا سکتا ہے، کوئی اتنا مضبوط ہے کہ طاقت کے ذریعے سے چھڑا سکتا ہے تو ان کو طاقت کے زور پر چھڑاؤ پہلے۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ ان کی لڑائی کو کیا کرو؟ پہلے ختم کرو، ان کو چھڑاؤ۔ طاقت سے چھڑا سکتا ہے تو طاقت سے چھڑاؤ، طاقت سے ان کے درمیان صلح کرا سکتا ہے تو طاقت سے صلح کرائے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر منت سماجت کر کے، لیکن صلح کرواؤ۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ لیکن اگر ایک جماعت مانتی نہیں ہے، ہوتے ہیں کچھ ہر درم جو مانتے ہی نہیں ہے، تو ایک جماعت مانتی نہیں، ایک تو تیار ہے صلح کرنے کے لیے، لیکن دوسری جماعت دوسرے کہتا ہے نہیں چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے، میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ چھوڑ دو گے تو کرے گا کیا؟ الٹی مار کھائے گا، لیکن پھر بھی مانتا ہی نہیں ہے کہ نہیں مجھے لڑنا ہی لڑنا ہے اس کے ساتھ، تو پھر کیا کرے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو اگر بغاوت کر دے ان دونوں میں سے ایک علی الاخری، دوسری پر، پھر کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم جنگ کرو اس سے جس نے بغاوت کی ہے۔ دو جماعتیں ہیں، لڑ رہی ہیں، ایک مان ہی نہیں رہی ہے، ایک مان رہی ہے صلح کے لیے کہ میں تو تیار ہوں صلح کرنے کے لیے، لیکن دوسری ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو نہیں مانتی ہے اس کے خلاف تم کیا کرو؟ یہ جو مان رہی ہے نا، ایک تو مان رہی ہے، یہ جو ماننے والی ہے اس کے ساتھ تم مل جاؤ اور پھر اس کے ساتھ کیا کرو؟ تم جنگ کرو۔ کب تک جنگ کرو؟ ان کو مارو پیٹو، کب تک؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، یہاں تک کہ مان لے کہ بس اب میں ہتھیار ڈال دیتی ہوں، وہ جماعت کہہ رہی ہے ہتھیار ڈال دیتی ہوں، اب میں جنگ نہیں کروں گی، اب آ جاؤ صلح کرنے کے لیے۔ فَإِن فَاءَتْ، تو پس اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، بالعدل، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کرو۔ بہت باریک ضابطہ ہے۔ کیا؟ اوپر بھی کہا کہ صلح کرواؤ ان دونوں کے درمیان، یہاں پر بھی فرمایا صلح کراؤ، لیکن اوپر عدل اور انصاف کا ذکر نہیں کیا، اور یہاں ذکر کیا کس چیز کا؟ عدل کا اور انصاف کا۔ جب ان کے درمیان صلح کرو تو اب کیا کرو؟ انصاف کے ساتھ کام لو، عدل کے ساتھ کام لو۔ کیوں؟ اس لیے اوپر جب فرمایا صلح کرو، وہاں صرف دو ہی جماعتوں میں جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، تیسرا اس میں کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن جب یہاں پہ فرمایا نا کہ صلح کرو، یہاں وہ دو جماعتیں بھی تھی اور ایمان والے بھی
اور ایمان والے بھی شامل ہو گئے تھے۔ اب جب کچھ ان کی جماعت کے مرے، کچھ ان کی جماعت کے زخمی ہوئے اور کچھ ہمارے لوگ زخمی ہوئے، اب کیا آ گیا؟ اب جب یہ کہنے لگے نا صلح کراؤ، تو اب یہ ادھر سے کہہ رہا ہے اب آؤ نا تمہیں بتاتا ہوں میں، اب آگے نا اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے، اب صلح کراتا ہوں، دیکھتا ہوں اب تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، بدلہ لیتا ہوں تم سے۔ غصہ ہے نا، تو غصے میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، حق کے مطابق عدل کے مطابق صلح نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا بے شک تمہیں غصہ ہے، بھلے ہی تمہیں غصہ ہے، بھلے ہی تمہارے آدمیوں کے سر پھوٹے ہیں، بھلے ہی تمہارے آدمی مرے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی عدل کو ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارا کوئی نقصان کرتا ہے، پھر ہمارے پاس کوئی آئے نا صلح کرانے کے لیے، ہم کہتے ہیں اب تجھے مزہ چکھاتا ہوں، آنا اب تو میرے ہاتھ میں آیا نا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں بھی تمہیں کیا کرنا ہے، عدل کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے، انصاف کے ساتھ صلح کراؤ۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب اپنے دل کی بھڑاس ان پر بیچاروں پر نکالنا نہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم صلح کرواؤ ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ اب لڑائی بھی کی انہوں نے، ایمان والوں کے ساتھ جنگ بھی کی، آپس میں ایمان والوں نے لڑائی کی، تو اب کیا یہ کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گئے؟ اللہ نے فرمایا نہ، جنگ ہوئی، شیطان نے بہکایا، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن کیا ہیں، بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرواؤ، صلح کرواؤ، اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ صلح کرنے میں کیا کرو، اللہ سے ڈرو، انصاف کے ساتھ کام لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، لا یسخر قوم، کوئی مرد مذاق نہ اڑائے، من قوم، کسی مرد کا، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ بہتر ہو، منہم، ان سے، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ جو مذاق اڑانے والی ہے اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو مذاق اڑانے والی سے۔ کیا مطلب، یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور یہاں ایک بات ضروری سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ کوئی مرد کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، یعنی مرد عورت کا اور عورت مرد کا مذاق نہ اڑائے، اس چیز کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ اس آیت سے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے کہ مردوں کا اور عورتوں کو آپس میں مل کر کے رہنا درست ہے، جائز ہے۔ جو محرم ہے ان کے سامنے تو رہ سکتی ہے، لیکن جو غیر محرم ہے ان کے سامنے عورت، نہ عورت مرد کے ساتھ مل سکتی ہے نہ مرد عورت کے ساتھ مل سکتا ہے۔ جب یہ چیز ہی حرام ہے، ملنا ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہی حرام ہے، یعنی غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا ہی حرام ہے، تو مذاق کہاں سے کرنا جائز ہوا؟ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی بیماری یہی ہے کیا کہ آج ہماری عورتیں غیر مردوں کے ساتھ، غیر محرم، وہ چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو لیکن پھر غیر محرم ہے، غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کر رہی ہے، ہنسی مذاق کر رہی ہے۔ آج ہنسی مذاق ہو رہی ہے، کل فون نمبر گیا اور پرسوں ہیلو، اور مہینے کے بعد ہیلو کچکن چالو، ہیلو کچکن چالو، ہیلو یوڑ والو، بس یہ ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے پھر آج ہمارا معاشرہ کیا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن نے سختی سے منع کیا ہے، مرد عورت آپس میں مل نہیں سکتے ہیں، تو مذاق کرنا کہاں سے جائز ہوا، مذاق اڑانا کہاں سے جائز ہوا، تو منع کیا۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 ادب بیان فرمائے ہیں۔ اگر انسان ان 3 ادبوں پر، ان 3 آداب کو اپنا لے تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر ان 3 ادب کو چھوڑ دیا تو پھر سارے جھگڑے کیا ہو جائیں گے، پیدا ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور دوسرا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے عیب تلاش مت کرو، دوسروں کے عیب نہیں۔ بندہ کیا کرتا ہے،
بندہ ہوتا تو یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے عیب تلاش کرتا ہے، اپنے عیب تلاش نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں پہ قرآن نے بیان فرمایا کہ اپنے عیب کو تلاش مت کرو۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے بھائی یا اپنی بہن کا عیب تلاش کرنا گویا کہ اپنا عیب تلاش کرنا ہے، نمبر 1۔ دوسرا مطلب یہ کہ انسان جب کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے تو وہ کیا بغیر آنکھوں کے بیٹھا ہے؟ اس کو آنکھیں نہیں، جب یہ اس کے عیب تلاش کرے گا تو وہ اس کے عیب تلاش کرے گا، ہے نا؟ قرآن کریم کی ایک آیت وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو اپنے آپ کو تھوڑی نہ قتل کرتا ہے آدمی، قتل تو دوسرے کو کرتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا۔ نمبر 2، مومن سارے کے سارے کیا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، تو کسی کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ واپس اس کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ تو کسی کا عیب تلاش کرنا گویا کیا ہے؟ اپنا عیب تلاش کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے عیبوں کو تلاش مت کرو، اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ برے لقب سے اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے بیچارے کی، کسی کی آنکھ آندھی ہے تو اس کو کہہ دے او کانے، یا اس کو کہہ دے او لنگڑے، اس طرح کسی کو پکارنا درست نہیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ انسان ہے کہ جس کسی نے کبھی گناہ کیا، شراب پی، زنا کیا، چوری کی، اور اس کے بعد اس نے اس گناہ سے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد پھر اس کو اس لقب سے پکارنا چور، زانی، شرابی، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شخص کو ایسے گناہ پر آر دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، کوئی شخص کسی مومن کو، کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر آر دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ اس کو اس گناہ میں مبتلا کرے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کو رسوا کرے گا۔ اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے، بہت برا ہے الاسم الفسوق، نافرمانی کا نام، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ یعنی مومن بن گیا، مسلمان بن گیا، اب پھر برے لقب سے پکار رہا ہے، برے نام سے پکار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے کہ اس کو ایسے نام یا ایسے لقب سے پکارے جو اس کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو پسند فرمایا ہے۔ اور کچھ خاص صحابی کو آپ نے بھی کچھ لقب دیے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کا لقب دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا لقب دیا، اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ تو ضرورت اس چیز کی، اگر یہ 3 ادب جو ہیں ان تینوں پر ہم عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، اور پھر سارے کے سارے جھگڑے کیا ہو جائیں گے؟ مٹ جائیں گے۔ 3 ادب، کسی کا مذاق نہ اڑانا، کسی کے عیبوں کو تلاش نہیں کرنا، اور کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرے گا، جو توبہ نہیں کریں گے یا جنہوں نے توبہ نہیں کی، یعنی ان تمام بری حرکتوں کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔